آج تو پورا ملک میں ہڑتال تھی تاجروں کی، ریٹیلرز کی، اور ایز وی سپیک جو ڈی چوک ہے اسلام آباد کا، وہاں پہ یوٹیلیٹی کارپوریشن کے لوگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی دھرنا دیا ہوا ہے۔ ویسے یہ ڈی چوک بھی ریڈ زون کہتے ہیں، مذاق ہی بن گیا ہے، جس کا دل کرتا ہے آگے بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی مولانا حضرات آ جاتے ہیں، کبھی ریٹیلرز، کبھی یہ آ جاتے ہیں سارے، اور گورنمنٹ کی باتیں سنیں، ان سے تو ایک چوک نہیں سنبھلتا، پتہ نہیں آگے کیسے سنبھالیں گے۔ دوسری جو گرم بات ہوئی بھی ہے وہ کل سے بات چل رہی ہے کہ جو دانیال چودھری نے ایک بل موو کیا ہوا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو 16 تھی اس وقت، چیف جسٹس پلس 16، اس کو وہ ٹوٹل 23 پہ لے جانے کی بات ہو رہی ہے، اگرچہ اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی، آئینی ترمیم چاہیے ہوگی، اور نمبرز دیکھنے بھی نہیں ہیں، لیکن جب ہم نے ساری کیلکولیشن کی، اگر جے یو آئی اور اے این پی ان کو سپورٹ کریں، اور ہو سکتا ہے جوڈیشری کے معاملے میں لارجر نیشنل انٹرسٹ میں سپورٹ کر جائیں، تو پھر نیشنل اسمبلی میں کوئی 2-3 سیٹوں کی گیم رہ جاتی ہے، اور سینٹ میں 2 سینٹ کی سیٹس کی گیم رہ جاتی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، the government can do it۔ موور کا کہنا یہ ہے کہ بیک لاگ بہت زیادہ ہے، 58,000 سے قریباً کی زیادہ کیسز صرف سپریم کورٹ میں ہیں جو التوا کا شکار ہیں، اور ہم اس کے لیے لا رہے ہیں۔ لیکن جو کرٹکس ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت ڈیوائیڈ ہوئی سپریم کورٹ میں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کلیئر مائنورٹی میں نظر آتے ہیں، اور ان کا جو دوسرا کیمپ بنا ہوا ہے وہ ان سے زیادہ بڑا ہے، تو شاید اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ چیز ہو رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے، ان دونوں چیزوں میں بات کریں گے، اور بوتھ آن یہ ریٹیلرز کا جو یہ تماشا چل رہا ہے، میں اس کو تماشا کہوں گا، بیکاز ٹیکس دیتے نہیں ہیں۔ کمائی سب کی اگر ٹوٹل دیکھا جائے پاکستان کی تو اربوں روپے کی ہے، ٹیکس شاید لاکھوں میں بنتا ہے، وہ بھی میں آپ سے ڈیٹا بھی شیئر کروں گا۔ اور دوسرا یہ جوڈیشل کا معاملہ، بیکاز یہ بہت ہی سیریس ہے، خاص طور پہ جوڈیشری کا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ آئے گا۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہوا رانا احسان افضل صاحب نے، پرائم منسٹر کے امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ پی ایم ایل کے ایم این اے بھی ہیں۔ شعیب شاہین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، اور دانیال چودھری سے بھی ہم بات کریں گے جنہوں نے وہ بل موو کیا ہوا ہے سب کچھ۔ لیکن اس سے پہلے میں ذرا جوڈیشری کا آپ کو بتا دوں، ابھی ایک تقریر تھوڑے دن پہلے منصور علی شاہ صاحب نے کی، اس میں انہوں نے کہا کہ پورے ملک کی عدالتوں میں 24 لاکھ کیسز ہیں زیر التوا، 2.4 ملین۔ اس میں سے 2% سپریم کورٹ کے میں ہیں، 15% ہائی کورٹس میں ہیں، اور 83% ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہیں۔ لیکن ہمیں گورنمنٹ کا زور ڈسٹرکٹ کورٹس کی ججز پہ نہیں آیا، ہائی کورٹس پہ نہیں آیا، سپریم کورٹ میں ہی آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی جو سینکشن اسٹرینتھ ہے ججز کی 4,000 ہے، اور صرف 3,000 کے قریب اس وقت کام کر رہے ہیں۔ میں تمام ابھی بات کر رہا ہوں، اور دنیا کا انہوں نے بتایا کہ جو انٹرنیشنل بینچ مارک ہے، اس میں معیار ہے، وہ ہوتا ہے کہ ہر 10 لاکھ لوگوں کے لیے 90 جج ہونے چاہیے کم از کم، 90 جج ہر 10 لاکھ کی آبادی کے لیے۔ ہمارے ملک میں وہ 13 ہیں، اور ہم نے ہائی کورٹس کا ڈیٹا نکالا بیکاز بہت زیادہ پرسنٹیج ہائی کورٹ میں بھی ہے، تو لاہور ہائی کورٹ کی جو اسٹرینتھ ہے سینکشنڈ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ 10 ہے، اس وقت 8 جج ہیں، 202 ویکینسیز ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جو سینکشن اسٹرینتھ ہے وہ 60 ججز ہیں، لیکن 36 ہیں اس وقت، 124 ویکنٹ ہے۔ اور سندھ ہائی کورٹ کی 40 ججز کی اسٹرینتھ ہے، 29 ہیں اس وقت، تو یعنی کہ 11 ابھی وہاں پہ خالی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کی 20 ججز ہونے چاہیے منیمم، اس وقت وہاں پہ 14 ہیں، یعنی 6 سیٹس ہیں خالی۔ اور بلوچستان ہائی کورٹ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 15 ہے، 11 ہیں، 4 رہ گئے۔ اور ابھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی بلا لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، اور وہاں انہوں نے چیف جسٹس کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کے وہاں پہ منیمم اسٹرینتھ سے بھی بہت زیادہ خالی ہے تو کم از کم 5 ججز آپ انڈکٹ ضرور کر لیں۔ سو کیا یہ سٹیکنگ ہو رہی ہے کورٹس کی، یا واقعی کیسز کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس پہ ساری بات کریں گے۔ لیٹ می اسٹارٹ ود دا اسٹرائک، کیونکہ رانا احسان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انوالو بھی ہیں اس ساری چیزوں میں۔ لیکن اس سے پہلے میں ذرا کاروائی سنا دوں آپ کو۔ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس نے 367.8 بلین یعنی کہ 368 ارب روپیہ ٹیکسز میں دیا، جو پچھلے سال سے 104 بلین زیادہ تھا، 39% انکریز تھی۔ جو ایکسپورٹر اور ریٹیلر کو اگر ملا لیں تو انہوں نے ہم تنخواہ دار لوگوں سے 257 بلین کم دیا، اور جو ٹوٹل انکم ٹیکس پیڈ بائی ایکسپورٹرز اور ریٹیلرز تھا وہ 111 بلین تھا۔ یہ یعنی کہ تنخواہ دار دبسے سے 250 ارب سے کا فرق ہے، اس سے اتنا کم تھا۔
اس وقت جناب جب آپ ٹیکس دیکھتے ہیں تو جو ریٹیلرز ہیں وہ 18% ہیں، 18.1% ہے جی ڈی پی کے، اور جو ٹیکس دیتے ہیں یہ 2% سے بھی کم، 18.1% یہ جی ڈی پی کا حصہ ہے اور 2% سے کم یہ آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں۔ 35 لاکھ کے قریب ریٹیلرز ہیں۔ ابھی جو انہوں نے وہ تاجر دو اسکیم والا بھی کنٹرول بنائی ہے، اس میں کوئی 1.5 لاکھ ابھی بندے نے رجسٹر کیا ہے، ابھی تک 1.5 لاکھ روپیہ وہاں سے آیا ہے، 0.1 ملین یہ ان کو آیا ہے، اور ٹیکس دینے پہ انہوں نے اب شروع کر دیا کام۔ ذرا اس سے پہلے بتائیں رانا صاحب، گھٹنے ٹیک رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو ملک کے حالات ہیں نا، اور جو آپ نے ابھی بتایا کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں جو لوگ موجود ہیں، جو سیلریڈ کلاس ہے، جو اور جو دیگر آپ کی مینوفیکچرنگ ہے، جو بھی سیکٹرز ہیں، ان کے جہاں ٹیکس ریٹ پہنچ گئے ہیں، سیل ٹیکس جہاں پہنچ گیا ہے، اگر یہ ناکام ہوتی ہے اسکیم، اگر ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں تو اگلے سال کیا آپ سیلریڈ کلاس پہ اور ٹیکس بڑھائیں گے؟ کیا آپ سیل ٹیکس اور بڑھائیں گے؟ ابھی تو مارکیٹ آج پہلا دن ہے نا، یہ اگر 5 دن بند ہوئی، لوگوں نے چیخنا شروع کر دینا جی دودھ نہیں مل رہا، وہ جی انڈے نہیں مل رہے، سبزی نہیں مل رہی، تو پھر ایک وار آف نروز ہوگی۔ نہیں مالک صاحب، میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں نا، یہ آپشن ہی نہیں ہے گھٹنے ٹیکنے کی۔ اگر گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے تو اگلے سال پھر ہم آپ پہ زیادہ ٹیکس لگائیں گے جو سیلریڈ کلاس ہے۔ کیا وہ لگ سکتا ہے اور زیادہ ٹیکس؟ نہیں لگ سکتا۔ تو ہم ایک انسسٹینیبل پوائنٹ پہ آ گئے، ہم ایک ایسے پوائنٹ پہ آ گئے کہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ہم ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہ لے کے آئیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں، بلکہ پورے پاکستان کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ یہ تاجر ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے تو آپ کا سیل ٹیکس اتنا زیادہ ہے، یہ لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے تو ٹیکس ریٹس اتنے خراب ہیں پاکستان میں، تو اس کو سپورٹ کریں۔ کوئی گھٹنے نہیں ٹیکے گی حکومت۔ یہ وار آف جو نروز آپ کہہ رہے ہیں، اس کے اندر حکومت سٹینڈ لے گی، لیکن عوام کو بھی ہمارے پی ایم ایل این کی خاص طور پہ جو لابی ہے وہ ٹریڈرز اور بزنس مین ہے، ہمیشہ سے آپ کی ٹریڈیشنل لابی ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا تھا جب اسماعیل مفتاح نے، ڈاکٹر مفتاح نے بھی ٹیکس لگایا تھا، وہ تو 200 روپے سے 1000 لگایا تھا، تو ان کو مریم صاحبہ نے فارغ کروا دیا تھا، بلکہ ٹویٹ کر دیا تھا مفتاح بھائی بلا بلا بلا، اور سارا ہو گیا۔ تو آپ لوگوں سے مجھے خطرہ ہے کہ آپ لوگوں میں اتنا وہ آپ کا ڈائریکٹ ووٹر بیس ہے، پہلے شرنک ہوئی بھی بہت زیادہ، پھر آپ کیسے ان کو رجسٹ کریں گے؟ نہیں دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ تو ایک آخری سال تھا، پھر آپ نے الیکشنوں میں جانا تھا، پولیٹیکل پریشرز تھے، اور بالکل یہ فیلئر رہا ہے، کنزیکٹو فیلئر رہا ہے، اور اس وقت بھی فیلئر تھا کہ ہم نے ریورٹ بیک کیا تھا۔ تو یہ فیلئر رہا ہے کہ آپ بڑے بڑے ان سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں نہیں اس سے جھگڑا ہے کہ آپ تو ایف بی آر کے ساتھ بھی انوالوڈ ہو، سب کے ساتھ آپ کیا پھڈا کیا، وہ کیا کہتے ہیں، مانگ کر رہے ہیں؟ 3 قسم کی چیزیں ہیں۔ دیکھیں، ایک تو وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا، یہ تو ممکن نہیں ہے، ٹیکس نیٹ میں ان کو آنا ہوگا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہماری تو آمدن نہیں ہے تو ہم یہ کیسے ٹیکسز پے کریں۔ تو بھئی اگر آپ کی آمدن نہیں ہے تو آپ سے ٹیکس، انکم ٹیکس آپ پہ نہیں لگے گا، یہ تو آمدن پہ ہی ٹیکس ہے نا، انکم ٹیکس تو آمدن پہ ٹیکس ہے۔ تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں جو سلیبز بنایا ہم نے، جو فکسڈ ٹیکسز بنائے ایریا وائز، وہ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اگر یہ 100 روپے سے لے کے 60,000 روپے فکس ٹیکسز ہیں، مختلف سلیبز ہیں، اور اس میں 78% جو ریٹیلرز پاکستان کے ہیں وہ 5,000 کی حد تک آتے ہیں، کی سلیب میں آتے ہیں۔ صرف 1% ایسے ریٹیلرز ہیں یا 1 سے 5% کے درمیان میں جو 45,000 یا 60,000 کی رینج میں آتے ہیں۔ اب اگر وہ یہ ثابت کر دیں کہ ان کی اتنی انکم نہیں ہے کہ ان سے ایڈوانس 60,000 ٹیکس یا 45,000 ٹیکس لیا جائے، تو اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن دس از دا اونلی، آپ کہہ لیں کہ انفارچونیٹلی میں دیکھتا ہوں جب کسی مارکیٹ میں آگ لگتی ہے، خدا نہ خواستہ، وہ بھی جب کلیم داخل ہوتا ہے، میری دکان میں 10 کروڑ کا مال تھا، کوئی کہتا ہے میری دکان میں 20 کروڑ کا مال تھا، وہ جی اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، جب کلیمز آتے ہیں کہ آگ لگ گئی ہے، سٹور تباہ ہو گئے، اور جب انہی دکانوں سے ٹیکس لینے جائیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں اسی طرح ہی ہے، اور دیکھیں اب 2 چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو جو مینوفیکچرر ہے اس کو 2.5%، اگر وہ نان فائلر کو مال بیچ رہا ہے تو 2.5% اس کو ود ہولڈنگ اس کا کاٹ کے جمع کرانا پڑے گا، تو اس سے یہ جو فلو ہے وہ میپ ہو جائے گی کہ کس کو کتنا مال جا رہا ہے، وہ ہول سیلر کو جائے گا، ہول سیلر کو بھی یہی اس کی ذمہ داری ہے، وہ ریٹیلر کو جائے گا۔ آپ کے ایلائز بھی ساتھ نہیں ہے، پھر میں ذرا شعیب صاحب کو بسم لوں، آپ کے ایلائز بھی سپورٹ نہیں کرتے۔ آج پیپلز پارٹی والے پہنچ گئے تھے یہاں پہ پیغام لے کے، وہ اعجاز جھکرانی صاحب یہ یوٹیلٹی سٹور والوں کے دھرنے پہ، کہ ہمیں بلاول بھٹو صاحب نے بھیجا کہ ہم آپ کو پرائیویٹائز نہیں ہونے، آپ کو یہ ختم نہیں ہونے دیں گے، بس آپ 70-80 ڈپارٹمنٹ کر رہے ہیں۔ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا اس میں اربوں روپے کے گھپلے اور نقصان اور سارے وہ ہیں،
اور 12,000 امپلائیز ہیں، لیکن 25 کروڑ کا دیکھنا پڑے گا کہ 12,000 کو ہم دیکھیں گے کیسے کریں گے. لیکن اب وہ بیٹھ گئے ہیں یہاں پہ، ان کے ساتھ کیا بنے گا؟ دیکھیں یہ ملک کی ہماری کشتی ہے، اس کے اندر بہت سارے سوراخ ہیں، اور اگر ان سوراخ کو بڑا کرنے کے اندر کوئی رول ادا کرے گا تو یہ کشتی نہیں بچے گی. پاکستان کی سچویشن اگر اتنی میں آپ کو بتا دوں ہماری نازک ہے کہ جو ہم نے 2 سال یہ کر کے کوئی سٹیبلٹی، آج موڈیز کی ریٹنگ بہتر ہو گئی ہے، CAA2 ہو گئی ہے، بڑی مشکل سے آپ پازیٹیو پہ آ گئے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے.